جس کے ساتھ برا کیا ہے وہ شخص آپ کو روشنی کے وعدے کر کے تاریکی کی طرف لے گیا، وہ کبھی معاف نہیں کیا جائے گا۔ میں نے آزما کے دیکھا ہے، ہر تکلیف دم توڑ جاتی ہے جب رب تھام لیتا ہے۔ صرف یہی کہوں گی، دنیا مکافات عمل ہے۔ اے بنت ہوا، بس تھوڑا صبر کر اور تیرا رب نہیں بھولتا۔ جب کوئی تمہیں بے وجہ رلائے تو تم اپنے آنسو اس یقین کے ساتھ صاف کر لینا کہ زندگی کے کسی موڑ پر وہ تم سے زیادہ روئے گا۔ بے شک اللہ بہترین انصاف کرنے والا ہے۔ اور یوں اس نے مجھے صبر سے نواز دیا، تو اگر تم بھی صبر کی تلاش میں ہو تو یقین کو پہلے ڈھونڈنا اور پھر یہ مت سوچنا کہ یہ کیسے ہوگا، کب ہوگا۔ پھر بس اتنا یاد رکھنا کہ بہتر ہوگا جو ہوگا جب ہوگا۔ اللہ کے سوا نہ تمہیں کوئی کچھ دے سکتا ہے اور نہ تم سے کوئی کچھ واپس لے سکتا ہے۔ کیوں پریشان ہوتے ہو اگر تمہارے ساتھ کوئی غلط کر کے خوش ہے تو؟ کیا تم نے نہیں پڑھا اور تیرا رب بھولنے والا نہیں؟ جو دل دکھاتا ہے نا، اس کی فرضی عبادتیں قبول نہیں ہوا کرتی۔ یہ ممکن ہی نہیں کہ جو ہم دوسروں کے ساتھ کریں وہ ہمارے ساتھ نہ ہو۔ یہ مکافات عمل ہے، تھوڑا صبر کر، نکلے گا سانپ تیری بھی آستین سے۔ دل سے بڑی کوئی قبر نہیں ہوتی، وہاں ہر روز ایک نیا احساس دفن ہوتا ہے۔ کسی کو دکھ مت پہنچاؤ کیونکہ ہر عمل پلٹ کر آتا ہے۔ ان بد دعاؤں سے ڈرو جو بول کر نہیں دی جاتی۔ مکافات عمل دستک نہیں دیتی اور نہ ہی اسے کسی در کے کھلنے کا انتظار رہتا ہے۔ یہ تو جہاں جاتی ہے اپنے لیے دروازے خود کھول لیتی ہے۔ جو آج تم کرو گے کل وہی تمہارے ساتھ ہوگا، اس لیے کسی کی زندگی جہنم بنا کر سجدوں میں جنت مانگنا چھوڑ دو۔ عورت مرد کو خالی ہاتھ نہیں جانے دیتی، وہ بھی اس کی بیٹی کے لیے تحفہ دے دیتی ہے، یعنی اپنے چہرے کی زردی، خاموشی، اذیت، درد، قرب اور نم آنکھیں، تاکہ مرد جان سکے عورت کیا ہوتی ہے۔ اور جب مرد عورت کو بیٹی کے روپ میں جان لیتا ہے تب وہ خوف زدہ ہوتا ہے، کیونکہ اسے کبھی رب کی بات اور کبھی وہ عورت یاد آ جاتی ہے کہ دنیا میں ہر چیز مکافات عمل ہے۔ جس سے نکاح کرنے کی طاقت نہیں، اس سے پھر نکاح کے بعد والی باتیں بھی نہ کیا کرو۔ صبر کبھی کسی کا خالی نہیں جاتا ہے۔ اللہ انسان کو مکافات عمل سے یہ بتاتا ہے، محبت میں کسی کا ساتھ چھوڑنا اس کا قتل کرنے کے برابر ہے، جس کی معافی نہ یہاں ہے اور نہ اس دنیا میں اللہ دے گا۔ جو انسان کسی کو استعمال کر کے اور اس کے ساتھ محبت دکھا کر پھر مجبوری کا بہانہ بنا کر دھوکہ دے کر اسے چھوڑتا ہے، وہ کبھی نہ کبھی خود سے بھی زیادہ دوسروں سے استعمال ہو کر زندگی میں دکھ سہتا ہے۔ برا وقت ہمیشہ گزر جاتا ہے، چیزیں ٹھیک ہو جاتی ہیں، بس انسان کو آزمانا ہوتا ہے اللہ نے۔ جو رشتے تمہیں تکلیف دیں ان سے دوری اختیار کر لو، وہ خود لوٹ آئیں گے، مگر اس وقت جب تمہارے دل سے اتر چکے ہوں گے، کیونکہ وہ تمہاری قدر سے نہیں پچھتاوے سے لوٹتے ہیں۔ جس کی دی ہوئی تکلیف سے تم آج رو رہے ہو وہ کل تمہارے پچھتاوے میں روئے گا۔ اللہ کی یہ دنیا اندھیری نگری نہیں ہے، یہاں پر محدود پیمانے پر جزا و سزا کا عمل جاری ہے۔ پتہ ہے مکافات کیا ہوتا ہے؟ اس کا مطلب ہوتا ہے کہ تم جو آج کرو گے کل کو وہ تمہارے سامنے آئے گا۔ مرد اپنی جوانی سے اپنی بیٹی کا نصیب لکھ رہا ہوتا ہے۔ جب ایک مرد ایک بیٹی کا باپ بنتا ہے نا، تب اسے محسوس ہوتا ہے بیٹی کسے کہتے ہیں اور بیٹی کا دکھ کیا ہوتا ہے۔ پھر وہ بیٹی اپنے اس نام نہاد باپ کو اپنا آئیڈیل سمجھتی ہے، اللہ سے اپنے لیے اپنے بابا جیسا ہمسفر مانگتی ہے۔ لیکن جب تاریخ ایک بار پھر وہی تاریخ دہراتی ہے تب بیٹی کو سمجھ آتی ہے جسے وہ اپنا آئیڈیل مان رہی ہوتی ہے، مکافات تو اٹل ہے، دیر سے ہی صحیح پر ضرور ہوتا ہے۔ ازل سے ہے مکافات عمل کا سلسلہ قائم، رلایا جس نے اوروں کو وہ خود بھی چشم تر ہوگا۔ تمہاری نمازیں، عبادتیں اپنی جگہ ہیں، مگر کسی کا دل دکھا کے سکون چھین کر یوں جنتیں نہیں مل جایا کرتی۔ محتاط رہیں ایسے لوگوں سے جو پہلے یقین دلاتے ہیں کہ پانچوں انگلیاں ایک جیسی نہیں ہوتی، پھر بیڑا غرق کر کے کہتے ہیں تالی ایک ہاتھ سے نہیں بجتی۔ جب وقت پلٹتا ہے تو اچھے اچھے لوگ بھی سجدوں میں آ گرتے ہیں، مگر اس وقت ان سجدوں کی کوئی ضرورت نہیں ہوتی، کیونکہ
جب مکافات عمل شروع ہوتا ہے تو ہر چیز ختم ہو جاتی ہے، انسان کا غرور خاک میں مل جاتا ہے۔ اس لیے دوسرے کی زندگی جہنم بنا کر اپنے لیے سجدوں میں جنت مانگنا چھوڑ دو۔ معافی تو غلطیوں کی ہوتی ہے، اذیتوں کا تو مکافات عمل ہوتا ہے۔ یہ جو کہتے ہیں کہ ماں باپ کی خوشی کے لیے محبت چھوڑ دینی چاہیے، مجھے پوچھنا تھا، پہلے ان کی خوشی یاد نہیں آتی؟ پہلے خیال نہیں آتا؟ یا تمہارے ماں باپ تربیت ہی ایسی کرتے ہیں اپنی اولاد کی کہ جاؤ جا کر کسی کی زندگی سے کھیلو، مزے کرو، جذبات کی دھجیاں اڑا دو، اور پھر جب ہم تمہارے سامنے کسی نئے شخص کا رشتہ لائیں تو ہم تم کو آپشن دیں کہ چوز کرو، پسند کرو کون سا تمہیں چننا ہے، کون سا کھلونا زیادہ اچھا ہے، پرانے والا یا نئے والا؟ پھر تم نئے والے کے اندر اپنی لالچ کو تلاش کرو، پھر ہم تمہارا ساتھ دیں گے پرانے والے کو توڑ کر پھینک دینے کے لیے۔ شاید یہی سکھاتے ہیں تم جیسوں کے ماں باپ۔ ہمارے ماں باپ تو ہم کو ہر حال میں نبھانا سکھاتے ہیں کہ کسی کو تکلیف نہیں دینا، کسی کا دل نہیں توڑنا، یہی سکھاتے ہیں۔ لیکن یاد رکھو، اگر کسی لڑکی سے کھیل رہے ہو تو یاد رکھیں بہن بیٹی تمہاری بھی ہوگی، اگر کسی لڑکے سے کھیل رہے ہیں تو یاد رکھیں بھائی بیٹا آپ کا بھی ہوگا۔ اتنا کہوں گی کہ کسی کو تکلیف اتنی دو جتنی برداشت کر سکتے ہو، ورنہ دنیا گول کیوں ہے یہ آپ کو وقت آنے پر سمجھ آ جائے گا۔ میں گھر کا سب سے لاڈلا لڑکا تھا اور اس نے مجھے بھکاری بنا کے رکھ دیا۔ میں چاہتا ہوں مکافات عمل ہو اور اس کے بیٹے کو اس جیسی لڑکی سے محبت ہو، اور جب سارے وعدے پورے ہونے کا وقت ہو تو وہ لڑکی بالکل اسی طرح مکر جائے جیسے کہ تم مکری ہو، اپنی ہر بات سے، یہاں تک کہ اپنی محبت سے۔ اور پھر جب تم اپنے بیٹے کا تڑپنا دیکھو تو تمہیں میرا تڑپنا یاد آئے، میری ماں کا دکھ یاد آئے۔ اکڑ تب تک چلتی ہے جب تک پکڑ نہیں ہوتی، اور پکڑ میں آنا لازم ہے۔ مکافات عمل اسی کو کہتے ہیں جو قرآن کے بنیادی اصولوں میں سے ایک ہے۔